کنتو میں کنزن مخفیہ چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو میں نے چاہا، میں نے پسند کیا، لک ان عرف کہ میری معرفت ہو، فخلقتک یا محمد تو اے محمد میں نے تم کو خلق کر دیا. کیا مطلب؟ کہ ایک ایسا وجود چاہتا ہے پروردگار کہ وہ وجود اللہ کی اس طرح کی معرفت رکھتا ہو کہ جیسا اللہ ہے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ میری معرفت ہو. متوجہ ہیں آپ؟ بڑھوں آگے؟ آپ کو کوئی پریشانی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ گھر میں آپ کے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اگر مسئلہ ہے تو ابھی مولا مشکل کشا کے سپرد کر دیجئے بیٹھے بیٹھے کہ مولا آپ جانیں اور ہمارے مسائل جانیں. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھیے اور سنیے. لے کے جا رہا ہوں آپ کو عالم بالا سے اور آؤں گا واپس یہاں پر. مجھے ولایت پر گفتگو کرنی ہے کہ ولایت کیوں ضروری ہے. تو کہا میں نے تمہیں خلق کیا ہے محمد، میں نے تمہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری معرفت ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پہچانو. تو مجھے قسم کھا کے بتاؤ کہ اگر رسول اللہ کو ویسا نہ پہچانے جیسا اللہ ہے تو خلقت رسول میں کمی آ جائے گی، اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. نقوی صاحب، اگر پیغمبر کی معرفت میں ذرا سی بھی کمی ہو جائے تو اللہ کا مقصد ختم ہو جائے گا. وہ چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا مجھے پہچانا جائے. جو میں ہوں وہ سامنے والا مجھے پہچانے. میں رحیم ہوں تو وہ جانتا ہو کہ میں کیسے رحیم ہوں. میں رحمان ہوں تو وہ جانتا ہوں کہ میں کیسے رحمان ہوں. میں عزیز ہوں تو وہ جانتا ہو کہ میں کیسے عزیز ہوں. میں جبار ہوں تو وہ جانتا ہو کہ میں کیسے جبار ہوں. میں مہیمن ہوں تو وہ جانتا ہو کہ میں کیسے مہیمن ہوں. میں مومن ہوں تو وہ جانتا ہو کہ میں کیسے مومن ہوں. میں ولی ہوں تو وہ بھی جانتا ہو کہ میں کیسے ولی ہوں. میں کب تک رہوں گا وہ جانتا ہو میں کب تک رہوں گا. میں کب سے ہوں تو وہ بھی جانتا ہو میں کب سے ہوں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ معرفت میں پیچھے رہ گئے. رسول کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، یہ معرفت ضروری ہے کہ اللہ کب سے ہے. ارے آپ پھر نہیں سمجھ رہے ہیں. رسول کے لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ وہ نہ جانے کب سے اور کب تک رہے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول کو معلوم ہے کہ وہ کب سے ہے. رسول کو معلوم ہے، رسول کو معلوم ہے. تو جب اس نے نور محمد خلق کر دیا تو پچھلے سال خیمہ سعادات میں رمضان کی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ جب خلق کی اس نے تصویر، جب اس نے نور خلق کیا تو اس کو اس نور سے محبت پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ ان اللہ جمیل، میں جمیل ہوں، میں خوبصورت ہوں. یحب الجمال، اور میں حسن کو پسند کرتا ہوں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو جیسے ہی اس نے حسن اول کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، قلب قدرت میں محبت پیدا ہوئی. اس نے کہا تو میرا محبوب ہے، میں پہلی منزل پر تجھے اپنا محبوب کہتا ہوں. اے محبوب، میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو میرے دل میں محبت بڑھتی جا رہی ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں تیرے قدموں میں نچھاور کرتا چلا جاؤں. میرا جتنا اختیار ہے میں تجھے دیتا چلا جاؤں. دیکھ میں مومن ہوں تو میں تجھے مومنیت دیتا ہوں. میں مہیمن ہوں تو تو بھی مہیمن ہے. میں عزیز ہوں تو تو بھی عزیز ہے. میں جبار ہوں تو تو بھی جبار ہے. میں متکبر ہوں تو تو بھی متکبر ہے. میں ولی ہوں تو تو بھی ولی ہے. میں قدوس ہوں تو تو بھی قدوس ہے. میں سلام ہوں تو تو بھی سلام ہے. ہر چیز دے رہا ہے نا، ہر چیز دے رہا ہے. میری مہیمنیت تیرے حوالے، میری مومنیت تیرے حوالے، میری جباریت تیرے حوالے، میری متکبریت تیرے حوالے، میری ولیت تیرے حوالے، میری سلامیت تیرے حوالے. میں سلام تو بھی سلام، میں مہیمن تو بھی مہیمن، میں مومن تو بھی مومن، میں جبار تو بھی جبار، میں متکبر تو بھی متکبر. اور دیکھ میں لا شریک ہوں، لیکن ہر تحفہ تجھے دے رہا ہوں. کیا اے میرے محبوب تو یہ پسند کرے گا کہ میں لا شریک نہ رہ جاؤں، اپنی لا شریکیت تجھے دے دوں؟ تو جب محبوب سب کچھ وصول کر رہا ہے تو اب بدلے میں کہہ رہا پروردگار نہیں، یہ صفت فقط تیرے لیے زیبا ہے، بس لا شریک تو کہا بھائی تو کیا کروں، تو بھی تو اکیلا ہے، میں یہاں اکیلا، تجھے لا شریک کیسے کر دوں؟ کہا پروردگار 2 ٹکڑے کر دینا میرے. دو ٹکڑے کر دینا میرے. تو کہا ہاں بس یہ 2 ٹکڑے ہو گئے. تو اب بس لا شریک میں، میرا نبی لا شریک نہیں. 2 ٹکڑے، اس کے نور کا ایک شریک پیدا کیا میں نے، ایک محمد ایک علی. پہلی منزل پر اللہ نے ولایت کو ضروری جانا کہ اگر میں لا شریک رہنا چاہتا ہوں تو مجھے ولایت کو خلق کرنا پڑے گا، مجھے ولایت بنانی پڑے گی.
مجھے ولی بنانا پڑے گا تاکہ میں لا شریک رہ جاؤں. تو بس چلا یہ سلسلہ. تو جب چلا نور کے حوالوں سے ہوتا ہوا صلب آدم میں، تو لکھا لوگوں نے کہ اس شان سے چلا کہ آدم تک پہنچا، شیس تک پہنچا، قینان تک پہنچا، مہلائیل تک پہنچا، یارد تک پہنچا، اخنوخ تک پہنچا، متشلق تک پہنچا، حمل تک پہنچا، نوت تک پہنچا، سلامہ تک پہنچا، حمیسہ تک پہنچا، علیسہ تک پہنچا، تارخ تک پہنچا، ابراہیم تک پہنچا، اسماعیل تک پہنچا، قیدار تک پہنچا، عدنان تک پہنچا، عد تک پہنچا، معد تک پہنچا، مدر تک پہنچا، کنانہ تک پہنچا، فہر تک پہنچا، غالب تک پہنچا، مالک تک پہنچا، نظر تک پہنچا، کعب تک پہنچا، مرہ تک پہنچا، عبد مناف تک پہنچا، ہاشم تک پہنچا، عبد المطلب تک پہنچا. جب عبد المطلب تک آیا تو کہا اب تو لا شریک نہیں رہے گا، دو ٹکڑوں میں بانٹوں گا، ایک ابو طالب تک، ایک ابو عبداللہ تک. اب پھر میں نے تمہیں لا شریک نہ رہنے دیا، اب پھر تمہیں شریک کر دیا، ایک عبداللہ کی طرف، ایک ابو طالب کی طرف. تو دیکھ رہے ہو ولایت کا سفر کہاں سے چل رہا ہے اور کہاں تک آ رہا ہے، کہاں تک آ رہا ہے؟ ابو طالب تک اور ادھر عبداللہ تک. دونوں نام تو دیکھو. اجداد رسول پر گفتگو کرنے والے سنیں میرا یہ جملہ اور لے جائیں تحفتاً. تاریخ عرب سے واقف لوگ مجھے بتائیں کہ مکے اور مکے کے اندر کعبہ اور کعبے کے اندر بت، اور جتنے بت ہیں ہر بت ایک قبیلے سے متعلق ہے. لات، منات، عزا، حبل اور ڈھیروں سینکڑوں، یہ چار بڑے بت ہیں. تو کہا جو قبیلہ حبل کی پناہ پوجا کر رہا ہے، کوئی قبیلہ عزا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی قبیلہ لات کی پوجا کر رہا ہے، کوئی قبیلہ منات کی پوجا کر رہا ہے. جو لات کی پوجا کر رہا ہے اس کا نام بچوں کے رکھ رہے ہیں عبداللات، یعنی لات کا بیٹا. جو منات کی پوجا کر رہا ہے اس کا نام رکھا جا رہا ہے عبد المنات. جو عزا کی پوجا کر رہا ہے اس کا نام رکھا جا رہا ہے عبد العزا. جو حبل کی پوجا کر رہا ہے اس قبیلے میں نام رکھا جا رہا ہے عبد الحبل، یعنی حبل کا بیٹا، عزا کا بیٹا، لات کا بیٹا، منات کا بیٹا. یعنی جو جس بت کی پوجا کر رہا ہے اپنے خدا کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھ رہا ہے. ہر قبیلے کا ایک بت کعبے میں موجود ہے. کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی حبل ہے، کوئی عزا ہے. تاریخ عرب پڑھ کے بتاؤ، تاریخ مکہ پڑھ کے بتاؤ، تاریخ کعبہ پڑھ کے بتاؤ کہ کیا اللہ نام کا بت بھی کعبے میں موجود تھا؟ جب موجود نہیں تھا تو بنی ہاشم میں رسول کے باپ کا نام عبداللہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی جملہ پورا سنا کریں یار، پہلے پورا جملہ پورا سنا کریں آپ. اگر کعبے میں اللہ نام کا کوئی بت موجود نہیں تھا تو پیغمبر کے باپ کا نام عبداللہ کیسے ہو گیا؟ تو ماننا پڑے گا نا بھائی، ماننا پڑے گا کہ نظریہ الہی ان میں اس وقت پیدا نہیں ہوا کہ جب نبی آیا. یہ جب سے اللہ والے ہیں، کہ جب سے خود اللہ ہے، جب سے ان کے اللہ چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے عبداللہ اور یہ ہے ابو طالب، کہ جہاں توحید بھی ہے، جہاں رسالت بھی ہے، اور جہاں حفظ توحید بھی ہے، جہاں حفظ رسالت بھی ہے. نہیں سمجھ رہے آپ بات؟ کہ بھائی ایک عبداللہ ہے اور ایک ابو طالب ہے. عبداللہ چلے گئے، عبداللہ چلے گئے، ابو طالب ہیں. کیا ہیں ابو طالب؟ کیا ہیں ابو طالب؟ پروردگار محمد. ارے کہیں آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے کہ بھائی میں شرک کر رہا ہوں یا کفر کر رہا ہوں؟ بھائی جا کے پڑھیے لغت میں. رب 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 کے معنی ہیں پروردگار، پالنے والا. ہیں بچوں کے لیے کہا گیا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہیں، یعنی تمہارے ماں باپ تمہارے پروردگار ہیں، تمہیں پالنے والے ہیں، تمہاری پرورش کرنے والے ہیں. تو کس نے پرورش کی؟ ابو طالب. تو ابو طالب رب محمد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ارے پیغمبر بھی تو یہ دعا مانگیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان پہ ویسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. تو عبداللہ تو رہے ہی نہیں، عبداللہ کی تو شکل نہیں دیکھی رسول نے. تو رسول اللہ پھر کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا ویسے ہی تو ان پر رحم فرما. تو عبداللہ اور رسول کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں رہا. جس کی گود میں پلے ہیں، جس کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی ہے، وہ دعا پیغمبر کی اسی طرف جائے گی. تو رب محمد کی منزل پر آ گیا نور ابو طالب. تو اب بتاؤں ابو طالب کیا ہے؟
ابو طالب کون ہے؟ علی کا باپ ہے نا. علی کون ہے؟ ولی ہے. اس علی پر گفتگو ہو رہی ہے نا. تو ولایت کا سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو پہلے اس مبدا کو تو پہچانو, اس مخزن کو تو پہچانو. پیغمبر دولہا بن رہے ہیں اور ابو طالب دولہا بنا رہے ہیں. پیغمبر دولہا بن رہے ہیں, 25 برس کی عمر ہے پیغمبر کی, اور جناب خدیجہ کی 28 برس عمر ہے. پہلی شادی ہے جناب خدیجہ کی, اور پہلی شادی ہے جناب محمد کی, رسول اللہ کی. خوش ہیں دونوں, اور یہ پہلی ہی اور آخری برات ہے رسول کی جو کہیں گئی ہے. پہلی اور آخری برات. باقی سب وہاں سے آئے ہیں, رسول کہیں نہیں گیا. ایک بارات ہے رسول کی جو بس گئی ہے, اور رسول بیاہ کے لائے ہیں خدیجہ کو بڑی شان سے. وہ جو 3 بیٹیاں اور عالم اسلام کہتا ہے وہ خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں, کہ جب بہن خدیجہ کی, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہن دنیا سے چلی گئیں تو وہ تینوں بیٹیاں جناب خدیجہ نے اپنے پاس پرورش کے لیے پالیں, کہ جن کو عالم اسلام کہتا ہے کہ وہ بھی رسول کی بیٹیاں تھیں. یہ گڑبڑ سڑبڑ نہ کرو, یہ 3-5 نہ کرو, یہ 3-5 نہ کرو تاریخ میں. جو سچ ہے وہ سچ رہے گا, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ. وہ تینوں وہاں سے آئی تھی. ایک بیٹی ہے رسول کی فقط, بس ایک, بنت رسول. پیغمبر کو دولہا بنا رہے ہیں. اب دولہا کس شان سے بنا رہے ہیں؟ سر پہ امامہ رکھ رہے ہیں, کس کا؟ شیش کا, جناب شیش کا, آدم کے بیٹے کا. کرتا پہنا رہے ہیں, کس کا؟ جناب یوسف کا. ابا پہنائی کس کی؟ جناب داؤد کی. نالین پہنائی رسول کو ابو طالب نے, کس کی؟ جناب شعیب کی. عصا ہاتھ میں دیا ابو طالب نے رسول کے, کس کا؟ موسیٰ کا. ہیں